السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کی دعاؤں اور اللہ کے کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں حاضر ہوں ایک اور نئے بیان کے ساتھ۔ یہ بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا۔ آئیے مل کر سنتے ہیں بیان۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ البلیغ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، قرآن عظیم کی آیات بینات یہ ببانگ دہل ہمیں اعلان کرتی ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی بڑی پاورفل طاقت کو دیکھ کر کے وہ گھبراتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن ان کے متعلق اعلان کر رہا ہے۔ اور یہ ہوتے کون ہیں جو بالکل بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں؟ وہ اللہ کے اولیاء کی جماعت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے کئی معنی ہیں، دوست کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں، غلام کے بھی ہیں، مولا کے بھی ہیں، آقا کے بھی ہیں۔ یہاں پر جو اللہ کے اولیاء کا معنی لیا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب۔ وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی دنیا میں اللہ اکبر کی آواز سن کر کے آیا ہو، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بھی ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی مسلمان گھر میں، اس کے کانوں میں سب سے پہلی جو آواز ہم دیتے ہیں وہ اذان کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور مسلمان کی زندگی جب ختم ہونے کو آتی ہے، ہماری روح نکل جائے اور ہمیں کفن دے کر جنازہ لا کر امام کے سامنے رکھا جاتا ہے، امام پھر ہمارے جنازے پر سب سے پہلی تکبیر جو باندھتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان کی یہ زندگی اس بات کے بیچ میں ہے کہ آیا تھا دنیا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور جا بھی رہا ہے دنیا سے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ جو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہو تو پھر دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے خوف زدہ کر سکے، اسے کون سی طاقت ہے جو ڈرا سکے؟ لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ غفلت میں آ کر کے وہ کسی اور کو بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی حالات کو بڑا سمجھتے ہیں، کبھی تخت و تاج کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کبھی طاقت و قوت کو، فوج کو، نظام کو، ان کا رعب اپنے سینے پر ڈال کر کے جینے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا، اللہ اس کو ہر خوف سے آزاد کرتا ہے، ہر خوف سے آزاد کرتا ہے۔ ہم ہندوستان کے جملہ مسلمان جتنے بھی ہیں، ایک مرد قلندر، مرد درویش، سیدی سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز کے اس ہند میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سیرت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے، بہت بڑا نمونہ عمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے غریب نواز کو ہند الولی کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولی کا ہندوستان ہے، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ولی، بلکہ یہ پورا ہند ہی ولی کا ہے۔ دربار غریب نواز سے ہندوستان کو جوڑا گیا ہے، سلطان الہند بھی کہا گیا، سلطان الاولیاء بھی کہا گیا۔ لیکن جانتے ہیں ان کے آنے کا راستہ اتنا پیچیدہ تھا۔ وہ سن 583 کی بات تھی، 583 ہجری چل رہی تھی، جب آپ
حرم काबा से निकलकर मदीने तैयबा जा रहे थे, उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास की थी। निहायत ही इबादत गुजार, तकवा शिआर, 20 साल अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत करके वो हरम काबा में पहुंचे थे। 20 साल के बाद जब मस्जिद नबवी में गए तो अजीब सी कैफियत थी। सलाम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, तो जवाब कब्र अनवर से आया, वालेकुमुस्सलाम या मुईनुद्दीन शेखुल बर्र वल बहर, ऐ मुईनुद्दीन तुझ पर मेरी सलामती हो, अल्लाह की सलामती हो जो खुशकियों का भी और तरियों का भी तुझे इमाम बनाया गया है। और आवाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सुनने वाली आवाज थी। आप घबराए थे, थोड़ा सा सरासीनगी थी। ये हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुझे हिंद की विलायत दी जाती है। उस वक्त तक सरकार गरीब नवाज को न हिंदुस्तान आना कभी हुआ था, न हिंदुस्तान के इलाकों को आपने कभी देखा था, क्योंकि सजिस्तान जो यहाँ से काफी दूर है, अफगान के करीब एक इलाका संजर, जहां पर आपकी विलादत हुई, वहां से निकल करके आप निशापुर में आबाद रहे। उसके बाद 40 साल के बाद हरम काबा और हरम मदीना में रहे। लेकिन अचानक ये बात कि तुम्हें हिंद की विलायत दी जाती है, एक ताज्जुब वाली बात है। नई जगह पर भेजा जा रहा है। आप दोबारा शाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और सलाम पेश करने के बाद, क्योंकि ये खुशी की बात तो सबके लिए थी कि हिंदुस्तान को अल्लाह ताला एक अजीम वली भेज रहा है, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है वो बेकरार था, बेचैन था, क्योंकि न रास्ते पता है, न मुल्क के हालात मालूम है। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा जब हाजिरी हुई, अर्ज किया, आका आपका हुक्म, उसकी तामील के लिए बंदा हाजिर है, लेकिन न ये फकीर हिंदुस्तान के रास्ते देखा है, न वहां के हालात मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये अपनी बिप्ता सुना रहे थे, दास्तान गम सुना रहे थे। गुनूदगी तारी आ गई, यानी नींद सी कैफियत आ गई, और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दीवार पर टेक लगाकर जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इशारा फरमाकर पूरे हिंदुस्तान के नक्शे आपके सामने खोल कर रख दिए। और फिर गरीब नवाज को यह बताया भी किस जगह से तुम्हें सफर करना है, कैसे तुम्हें जाना है और कहां तुम्हारा मस्कन होगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, उस एक ख्वाब में मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में अजमेर के पहाड़ भी देख लिए, वहां के किले भी देख लिए थे जो मौजूद थे। और उसके बाद फिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? जिन्होंने रास्ते बताए हैं वो हादी रसूल, वो हादी आलम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही हैं पूरी कायनात को रास्ता दिखाने के लिए, और जिन्होंने गरीब नवाज को हिंद का रास्ता बताया हो, फिर डर किस बात का? जब आप बेदार होते हैं तो अपने साथ 40 कुतुब उस औलिया कराम की जमात लेकर मदीने तैयबा से सफर के लिए निकले थे। मेरे अजीजों, अब बात यहां आती है, इसीलिए मदीने तैयबा से ये पूरा प्लान हुआ है, मदीने तैयबा से भेजा गया है, मदीने तैयबा से प्लेसमेंट हुआ है। इसी वजह से आज तक तारीख गरीब नवाज को अताए रसूल कहती है। अताए रसूल है, रसूलुल्लाह की अता है, हिंदुस्तान वालों के लिए खास अता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वो सफर के लिए निकले, सन 83 से चले थे, तो यहां हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते आपको 87 यानी 4 साल का अरसा लग गया था। 4 साल के अरसे के बाद आप पहुंचे। मेरे अजीजों, न प्लेनों का सफर, न जहाजों का सफर कि उड़ करके इधर से उधर आ गए। वो तो पैदल काफिला निकला था, दुर्वेशों का काफिला था, और वहां मदीने तैयबा से निकलकर बगदाद पहुंचे। बगदाद में औलिया कामिलीन की सोहबत पाई, वहां से फिर निशापुर, फिर उसके बाद हेरात, और अफगान के इलाके होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में सरकार दाता गंज बख्श आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में चिल्ला कशी फरमाई, वहां से दिल्ली पहुंचे। यहाँ ये पूरा जो रास्ता है 4 साल का, मेरे अजीजों, तारीख में है। सरकार गरीब नवाज जिस रास्ते से चलते जाते थे, जो काफिर या मुशरिक भी देखता वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता था। नूर इलाही, नूर वहदत का टुकड़ा आपकी जबीन अक़दस पर ऐसा चमकता था कि लोग जो आते वो फिर आपकी सोहबत से दूर कोई जाता नहीं था। दिल्ली में जहां आप आए
یہ ایک عجیب اتفاق ہے. اس وقت کھانڈے راؤ ایک بڑا راجا تھا, اس کا قلعہ تھا, اس کے سامنے ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان, یہ تاریخ, وہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا. اور ان بت پرستوں کے لیے ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک درویش آیا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو تعصب آج پھیلا ہوا, یہ زہر پھیلا ہوا, یہ آج کا نہیں ہے, یہ باپ داداؤں کی پشت میں بھی ان کے موجود رہا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر مشرکین کے دلوں میں یہ بہت پرانی چیز ہے, نئی نہیں ہے, بہت پرانی چیز ہے. تعصب دلوں کے اندر کڑھن رکھنا اور کبھی ایکسپٹ نہ کرنا, یہ سرکار غریب نواز جس دن ہند میں قدم رکھ رہے ہیں اسی دن سے آپ نے اس کو فیس کیا ہے, اسی دن سے آپ نے اس کو دیکھا ہے. اور وہاں پر کھانڈے راؤ کی جماعت نے بہت کوششیں کی کہ یہ دلی میں داخل ہوا, یہیں سے ان کو ختم کر دیا جائے, نکال دیا جائے. لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ جو جماعت آئی تھی سرکار غریب نواز کے ساتھ, نہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے, نہ بھالے ہیں, نہ چاقو ہے, نہ چھری ہے. یہ تو گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت تھی, گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت جو جھولے میں سوکھی روٹی رکھتے تھے اور پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے. ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے, نہ کوئی سامان حرب, سامان جنگ ہے. ان کو نکالا جائے تو کس بات سے نکالا جائے, ہمت بھی نہ ہوتی تھی. یہاں تک کہ جو آپ کو وہاں سے جانے کی بات کرنے کے لیے آتا تھا, تھوڑی دیر محفل میں بیٹھتا اور کھڑا رہتا اور کلمہ پڑھ کر پھر مشرف با اسلام ہو جاتا. دلی کے اندر ایک دن کے اندر 1000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اسلام میں داخل نہیں کیا ہے, نہ ہی کسی کو ڈرا دھمکا کر کے. وہ سوکھی روٹی کھانے والے کس بات سے ڈراتے لوگوں کو؟ ان کے پاس کون سا ایٹم بم تھا؟ یہاں موجود جو راجے مہاراجے تھے ان کے پاس فوج بھی تھے, ہاتھی بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, سب کچھ تھا. لیکن آنے والا مرد قلندر کیا لے کر کے آیا تھا تاریخ میں بتایا جاتا ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری ہند کے اوپر حملے کر کے یہاں پر آنے کی کئی مرتبہ کوشش کیا. یہ افغان کا بادشاہ تھا شہاب الدین غوری, جب ہندوستان پر کئی مرتبہ حملے کر کے ناکام لوٹ رہا تھا, بیچ راستے میں ان فقیروں کی جماعت سے بادشاہ کی جماعت کی ملاقات ہو گئی. سپاہی جا رہے تھے شکست کھا کر اور یہ درویشوں کا قافلہ ادھر آ رہا تھا. دیکھا پہچانی سی صورتیں لگتی ہیں. جا کر کے ایک سپاہی نے پوچھا, بابا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بابا جو جماعت میں آ رہے تھے انہوں نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. بڑی بات ہے, گدڑیاں پہنے ہوئے, پیون لگے کپڑے ہیں, جھولیاں لٹکائے ہیں. اور اس نے دیکھ کر کے کہا مارا سپاہی نے, کہا یہ دیکھتے ہو ہمارے بادشاہ کی فوج ہے, اس میں ہاتھی گھوڑوں کی تعداد دیکھو, ذرا سامان جنگ تو دیکھو, اس میں نیزے تلواروں کی چھنک تو دیکھو, اور آپ یہ چند فقیروں کی جماعت لے کر ہند فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. تب سرکار غریب نواز کے کانوں میں آواز آئی تو آپ نے کہا, اس سے کہہ دو فرق یہی ہے, تم جب لڑنے کے لیے جاتے ہو تو یہی ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھروسے جاتے ہو, معین الدین صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جا رہا ہے. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونے کی طاقت ہے. آج کے زمانے میں غریب نواز کا یہ جملہ ہمارا حوصلہ بڑھا دیتا ہے. کوئی ہو یا نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حالات جتنے بھی بدلتے جائیں لیکن میرے عزیزو اللہ حی و قیوم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اس سے کوئی چیز غافل نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ شوشے چھوڑنا شروع کر دیے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا, اب ان کا فیوچر کیا ہوگا, نئی حکومتیں آئیں گی, نیا نظام آئے گا, اب تمہاری نہ مسجدوں کی خیر ہے, نہ میناروں سے آواز آئے گی, نہ تمہاری اذانوں کا اور نہ ہی تمہارے نمازوں کا کچھ فیوچر ہے. یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہے جو کسی کے فضلہ خار ہیں یا کسی کے الیکشن کے پیسے کھائے ہوئے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر عہد کرتا ہے, کربلا کی سرزمین پر بھی اذان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی, جہاں بہتا خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج بھی حالات اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میرے عزیزوں نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے ابھرے گا,
नस्लों में कोई तो आएगा जो गरीब नवाज का गुलाम बनकर मोइनुद्दीन बनकर के निकलेगा। इसलिए कि हालात हर वक्त एक तरह के नहीं होते। हमने तारीख देखी है और रब ताला का कानून है, कभी बादशाहों को फकीर बना देता है और कभी फकीरों को बादशाह का मनसब अता कर देता है। जब सरकार गरीब नवाज दिल्ली के सरजमीन पर आप बैठे हुए थे अपने सूफिया की जमात के साथ, एक दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ है, औलिया इकराम की जमात है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त हालात अजीब थे। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी, वो अपने हाथ में खटोरी और एक तीर और तरकश लेकर के सामने से जा रहा था। औलिया की नजर उस पर पड़ी, सरकार गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखी, और सामने से मजमे से जाने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं, कोई आया गया, लेकिन गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखा और फिर सूफिया की जमात से कहा कि देखना ये कल दिल्ली का बादशाह बनकर के निकलेगा, हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत इसके पास होगी। तारीख में मौजूद है गरीब नवाज की जुबान से निकला हुआ ये जुमला। वो लड़का कोई और नहीं था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो हिंदुस्तान का ताकतवर बादशाह बनकर के निकला था। हाँ, वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसको चाहे उठा दे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारे इम्तिहान की घड़ी चल रही है, हमारे हालात अभी यानी बैक की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गए। हम ये देखते रहेंगे और रब ताला की मदद का इंतजार भी करेंगे। हमारे साथ जो कुछ भी जुल्म हो या नाइंसाफी हो, हर एक चीज के लिए हम इतना ही कहते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, रात हमेशा नहीं होती, सुबह का उजाला जरूर आएगा, सुबह का उजाला आएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो जुमला याद रखो, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं। ताकतें, कुव्वतें या तख्त और ताज हमारे मुखालिफ हो जाए तो ये नई बात नहीं है, इस्लाम के साथ ये हर बार होता रहा है, इससे पहले भी हुआ है। हालात हमारे मुखालिफ रहे। औलिया कामिलीन की जमातें देखिए, अहले बैत अतहार, रसूलुल्लाह की आल, इतने में आपको शहादत के वाकयात अगर बता दूं, आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा, एक करबला सुना होगा कसरत से, लेकिन जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई ऐसे साहबजादे हैं जिनको जेलों में एक एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर देकर के उनको शहीद किया गया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूं। सैयदना ज़ैद शहीद, जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्ताने यहां इस्लाम की तारीख में मौजूद है। जब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो अब क्या खाक रुकेगा? इस्लाम अब नहीं रुकना है, कयामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह करीम फरमाएगा, अल्लाह करीम फरमाएगा। हम जैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को फलना फूलना है, ये फलता फूलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है, हालात देख करके बच्चों को यह ना कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो। नहीं, अपने बेटों को यह तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना, जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर, इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजेगी, अजान की आवाज आए। ये बच्चों को नसीहत होनी चाहिए। हमारी तारीख मिटाने से मिटती नहीं है, एक दौर आएगा फिर जब अल्लाह करीम चाहे तो ये तारीख खुल करके लोगों के सामने आए। हम किसी पर जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, और साथ ही इस्लाम ये भी कहता है जुल्म हो जाए तो सहने की इजाजत भी नहीं है। आपको हक बात बोल कर जाना है, हक बात पहुंचा करके जाना है। बोलने में क्या है, हमारी जुबान काटी जाएगी, हमारी गर्दन मारी जाएगी, लेकिन हक बात की हिफाजत नस्लों तक मुंतकिल करना अल्लाह करीम की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, इसका बहुत बड़ा इनाम है। ये तो हम कर ही सकते हैं, हमारी नस्लों को ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। सरकार गरीब नवाज का फैलाया हुआ ये चिराग कभी फूंक के फूंकों से बुझाया तो नहीं बुझाया जा सकता। आप दिल्ली की सरजमीन से जब अजमेर मोहल्ला पहुंचे थे, ये तकरीबन 7 महीने का सफर था गालिबन। इस सफर के दौरान
کئی ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور آپ کو اس کے بعد کی تاریخی حالات معلوم ہیں۔ جادوگروں نے مقابلہ کیا، راجوں مہاراجوں نے، بادشاہوں نے مقابلہ کیا، اور فوج نے مقابلہ کیا، نہ جانے کتنے لوگ۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ انا ساگر کے اس پہاڑی پر آپ ذکر میں مشغول تھے، راجے نے کئی مرتبہ یہ سوچا کہ ان کو مار کر کے یا کسی طرح سے بھگائیں، لیکن جب نہیں ہوا تو راجہ سے کسی نے کہا یہ منتر والا کوئی فقیر ہے، اس کا توڑ منتر والے سے ہی ہوگا۔ تو اس وقت جو بہت بڑا ان کا ایک منتر جاپ کرنے والا پجاری تھا، اس وقت اس تاریخ میں اس کا نام رام دیو بتایا گیا ہے، یہ والا نہیں ہے، اس زمانے کا تھا۔ اور اس کو راجہ نے جا کر کہا، وہ کبھی کسی سے مقابلے کے لیے آیا نہیں تھا، اس نے حامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون فقیر آیا ہے ہماری اس دھرتی پر، اور میں جاپ کروں گا، اگر جادو ہے تو جادو سے میں کاٹ دوں گا۔ اس نے تقریباً اپنے ساتھ 400 یا 500 پجاریوں کو لیا، اور جب وہ آیا تو سرکار غریب نواز کے ساتھ 2 خادم تھے، آپ کے ساتھ صرف 2 خادم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ حضور بہت بڑا مسئلہ ہے، پجاریوں کا جادو ہم پر حملہ آور ہے، ان کا جادوگر حملہ آور ہے، اور مقابلے کے لیے وہ لوگ میدان کے قریب آ چکے، پہاڑ کے نیچے ہیں، آپ اپنے چلہ گاہ سے اٹھتے ہیں جہاں پر آپ عبادت کر رہے تھے۔ کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار غریب نواز نے کہلا بھیجا اپنے خادم سے، کہو کہ وہ اپنا منتر پڑھیں، ہم اپنا منتر پڑھیں، وہ اپنا منتر پڑھیں جو بھی ان کے جادو کا ہے۔ اب جب وہ پنڈت نے، پجاری نے دیکھے بغیر اپنے سارے پجاریوں سے کہا کہ جیسے ہی وہ درویش آئے گا، وہ فقیر آئے گا، ہمارا یہ منتر ہے، یہ پڑھنا، وہ آگ میں بھسم ہو جائے گا، دنیا دیکھے گی۔ سبوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی جھوپڑی سے یہ مرد قلندر جلوہ رسول لے کر کے نکلا تھا، جمال رسول لے کر نکلا تھا، بیٹا ہے کس کا؟ حسن و حسین کا بیٹا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی باہر آئے، وہ منتر جو سکھایا گیا تھا سب کے قریب قریب آئے، 400 لوگوں نے وہ غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ کر منتر پڑھنا شروع کیا، اور منتر کیا تھا؟ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ ادھر کیسے آ گیا کلمہ؟ اور جا کر اس رام دیو سے کہا گیا، اس نے کہا کہ یہ 400 کے 400 لوگ تو کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اتر کر کے آیا ہاتھی کے کجاوے سے نیچے، اور سرکار غریب نواز کو دیکھا تو اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو تاریخ میں پتا ہو کہ اس کا نام سرکار غریب نواز نے شادی دیو رکھا اور اپنے مریدین میں شامل فرمایا، اور زندگی بھر سرکار غریب نواز کے خلفاء میں اور آپ کے خادموں میں شامل رہا۔ یہ تلوار سے اور چاقو بھالے نیزے سے نہیں کیا گیا تھا، وہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی۔ جہاں نظر اٹھایا وہاں کے دلوں کی کالک کو دور کر کے ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دیا تھا۔ آج ہم بھی یہی تمنا کرتے ہیں، اجمیر اسی لیے جاتے ہیں کہ ایک نظر ہم غریبوں پر پڑ جائے، اور دل کا کالک اور دل کی کالک نکل جائے، اور پھر دل چمکنے لگ جائے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نظر جہاں پڑتی ہے وہ جگہ بھی روشن اور تابناک ہو جایا کرتی ہے۔ مولا کریم سرکار غریب نواز کی نسبتیں زندگی بھر ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں شامل رکھے۔ اجمیر ہم جا نہ سکے، لیکن یہاں سے ہم یہ التجا کریں گے غریب نواز کے دربار میں، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے در کی یہ کرامت دیکھی ہے بارہا، تیرے در کی بارہا یہ کرامت دیکھی ہے، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان میں سنا، مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ خواجہ غریب نواز کس طرح ہند میں آئے اور ہندوستان میں ان کی کیسے چہل قدمی سے لوگ مسلمان بنتے گئے۔ انہیں نہ کسی راجہ کا نہ کسی فوج کا خوف تھا، انہیں صرف اللہ کا خوف تھا۔ وہ رہنے والے تو ہندوستان کے نہیں تھے، لیکن وہ ہندوستان میں کس طرح آئے اور کس طرح آج ہم سبھی کے دلوں میں بس گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں،
اللہ تعالیٰ जिसे चाहे अर्श से फर्श पर ला देते हैं और जिसे चाहे फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं। दोस्तों, हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। आज के इस दौर में ख्वाजा गरीब नवाज को कौन नहीं जानता। उनका दस्ते कलंदर हर जगह मशहूर है। आज हर कोई ज़ियारत करने उनकी मज़ार पर जाता है। क्यों ना जाए। उन्हें हिंद की बशारत हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दी थी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुंचाएं कि हर मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज किस तरीके से हिंदुस्तान में आए और आज लाखों दिलों की धड़कन बनकर बसते हैं सब में। चलिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का खूब ख्याल रखें।